لیکن وہ اس کو بات کو سراہا بھی جا رہا ہے کہ بغیر ٹائر کے جی سیفلی لینڈنگ بھی کر دی پائلٹ نے، تو با کمال کام کیا ہے۔ لیکن بھائی ہمیں اس کی رپورٹ پتہ لگانی ہے آخر مسنگ ٹائر جو ہے وہ ہے کہاں، تو دیکھتے ہیں تحقیقات کیا ہوتی ہیں۔ تو بس یہی معاملات ہیں اور اس لیے ڈر لگتا ہے پی آئی اے میں سفر کرنے سے۔ چلیں جی اب ہم جی بتائیے گا جی، اب ہم بات کر رہے تھے کہ پی آئی اے کی پروازوں میں جی اب کس طریقے سے سفر ہو رہا ہے۔ اب ذرا ہم زمین پر آ جاتے ہیں۔ ہم زمین پر آ جاتے ہیں اور زمین پر کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے مختلف شعبوں میں صنفی عدم مساوات پر قابو پانے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے جا چکے ہیں، تاہم تنخواہوں کے حوالے سے اب بھی کافی فرق پایا جاتا ہے۔ اچھا، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO کی رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں مردوں اور خواتین کی تنخواہوں میں سب سے زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ اب یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO کی رپورٹ۔ ساتھ ہی یہ بتا رہے ہیں کہ جی خواتین کو مردوں کے مقابلے میں فی گھنٹہ 25 اور ماہانہ 30% کم اجرت ملتی ہے، یعنی ہر 1000 روپے کے بدلے خواتین کو صرف 700 سے 750 روپے ملتے ہیں۔ تو 2018 میں یہ فرق 33% تھا، اب یہ کم ہو کر 25% پر آ گیا ہے۔ لیکن پاکستان کا GPG جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک جیسے سری لنکا، نیپال سے بھی اب بھی زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش میں خواتین مردوں سے 5% زیادہ کماتی ہیں۔ I'm glad Sadaf we are doing this story with all the حقائق and reports۔ بنگلہ دیش کی پھر جب ہم ترقی ان کی GDP کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب آپ خواتین پاپولیشن کا ایک بڑا حصہ ہوں گی اور اگر ان کی پے گیپ نہیں ہوگا تو پھر یہ ملک کی ترقی پہ بھی ریفلیکٹ کرے گا۔ تو چلیں جی اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری ہوم بیسڈ ویمن ورکرز زہرا خان۔ تھینک یو سو مچ۔ فیڈریشن ہے یہ ویمن ورکرز فیڈریشن، زہرا خان بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا پاکستان میں یہ ایک بڑا ہیلدی سائن ہے کہ 2018 میں جو معاملات تھے اس سے اب بہتر ہوا ہے یہ جو جینڈر پے گیپ ہے، لیکن اس کے لیے مزید کیا کام کرنا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ آپ کے خیال میں یہ اس ڈفرنس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میرا خیال سچویشن ابھی بھی کوئی بہتر نہیں ہے، کیونکہ پچھلے سال کی بھی اگر آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں ورلڈ اکنامک فورم کی تو 146 کنٹریز میں سے ہمارا نمبر 145 تھا اور اب جو ہے 149 کنٹریز میں سے 148 ہے، تو پیچھے سے ہم سیکنڈ پہ ہے پچھلے 3-4 سالوں سے۔ تو سچویشن ابھی بھی کوئی بہتر نہیں ہے کیونکہ اس کی بہت ساری وجہ ہیں، اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ دیکھ لیں کہ انفارملائزیشن کام کے حوالے سے بہت تیزی سے بڑھ گیا ہے کیونکہ کیپٹلسٹ سوسائٹی میں یہ ان بلٹ فولڈ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ کام کو ڈی ریگولیٹ کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں سب سے زیادہ ہائرنگ جو ہوتی ہے تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ سسٹم میں یا انفارملائزیشن کے اندر وہ ساری عورتیں ہوتی ہیں سب سے زیادہ، اور اس کے ساتھ بچے بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے، یہ صرف یہاں نہیں ہے بلکہ پورے دنیا میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ خواتین کے لیے صرف وہی جابس ہوتے ہیں، اسٹیریوٹائپ جابس ہیں جو کیئر سے ریلیٹڈ ہیں، ڈومیسٹک سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو یہ سارے کام ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر ایک طرح سے جو گیپ ہے، انیکویلٹی ہے مرد اور عورت کے درمیان، وہ ہمیشہ سے قائم رکھتی ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ چیزیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ ایجوکیشن اٹھا کے دیکھ لیں تو عورتوں کا ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے وہ مردوں سے بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ کی اپارچونیٹی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو مین میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو جتنے ادارے ہیں یہاں پہ، خاص طور پہ میں لیبر ڈپارٹمنٹ کی بات کروں گی، لیبر منسٹری کی بات کروں گی، کہ جو لاز یہاں بنتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو لیبر لاز ہیں وہ بہت ڈیموکریٹک طریقے سے بنتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ تینوں فریقین شامل ہوتے ہیں، ورکرز کا نمائندہ ہوتا ہے، امپلائر کا نمائندہ ہوتا ہے، گورنمنٹ ہوتی ہے، اور بیٹھ کے جو ہے یہ لا پاس کرتے ہیں۔ لیکن جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو امپلیمنٹیشن پھر جو ہے وہ ہمیں زیرو پہ نظر آتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں منیمم ویج مجھے ایک سوری میں آپ کو انٹرپٹ کریں، ایک چیز آپ بتائیے گا، آپ نے مینشن کیا کہ ایسی جابس خواتین کے لیے اویلیبل ہیں جو آپ نے کہا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس میں کیئر گیونگ ہے اور ظاہر اتنی زیادہ پے نہیں ملتی ہے، لیکن ایک ایسی پوسٹ جس پہ مرد خواتین ایکولی ایک ہی جیسا کام کر رہے ہوں، وہاں بھی ہم یہ تضاد پاتے ہیں، وہاں پہ بھی اس خاتون کو کم تنخواہ دی جاتی ہے؟ جی بالکل ایسا ہے، جی بالکل ایسا ہے۔ ابھی بھی آپ فیکٹری میں جا کے اٹھا لیں، میں وہی آپ سے بات کر رہی تھی کہ جب میں منیمم ویج بورڈ میں تھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ عورتوں کے ریٹ جو ہے وہ مطلب جیسے 25,000 پچھلے سال جو ہے 25,000 جو ہے منیمم ویج تھا، اب 37,000 منیمم ویج ہے۔ لیکن آج بھی اگر آپ فیکٹریز میں چلے جائیں، ایک آدھ کچھ فیکٹریوں کو چھوڑ کے جو انٹرنیشنل برانڈ کے لیے کام کرتی ہے، کیونکہ برانڈز کے لیے برانڈ سے اتنے سارے اسٹرکٹ جو ہے قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ وہ فیکٹریز کو سپلائرز کو پورے کرنے ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری فیکٹریاں اب بھی ایسی ہیں کہ جہاں عورتوں کو 18,000 20,000 22,000 اس طرح کی تنخواہ مل رہی ہے، نہ کہ ابھی مطلب 37,000 خود آپ دیکھیں گے
وہ اس سے کوئی عام آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ہے. مطلب آپ رینٹ اٹھا کے دیکھ لیں, گھر کی زہرا بجلی کے بل صاحبہ دیکھ لیں, بچوں کو lastly پڑھانا, پھر خوراک. یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو سیلری گیپ کا جو ایشو ہے, کیا یہ صرف ایک سماجی مسئلہ ہے یا یہ معاشی مسئلہ ہے؟ اور خواتین کی کم اجرت, کم پیز جو ہے, یہ معیشت پر کیسے اثر ڈالتی ہیں؟ دیکھیے یہ دونوں ہے, یہ انٹر لنک ہے. بنیادی طور پہ اگر آپ کی معیشت خراب ہے اور معاشی طور پہ اگر خاتون یا مرد کی بھی سیلری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ لامحلہ اس کا افیکٹ جو ہے آپ کے سماجی رویوں پہ اور سماجی حیثیت پہ بھی پڑتا ہے. کیونکہ جب آپ کچھ خرید نہیں سکتے ہیں, آپ غربت کا شکار رہیں گے, تو نیچرلی پھر جو ہے وائلنس کا شکار رہیں گے آپ, یا سماج جو ہے وہ اس طریقے سے ترقی نہیں کرے گا. تو بیسکلی یہ دونوں انٹر لنک ہے. اگر معاشی طور پہ جو ہے وہ چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور سوسائٹی کو بہتر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر معاشی طور پہ لوگ جو ہے وہ استحصال کا شکار رہیں گے, تو سماج کے اندر جو ہے جرائم اور سماج کے اندر جو ہے وہ استحصال مزید تیزی سے بڑھے گا. جیسے غربت میں دیکھ لیں آپ کی کتنا اضافہ ہو چکا ہے. 83% کے قریب لوگ, خاص طور پہ ورکرز جو ہیں جو انڈسٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ دونوں ہی افیکٹ ہوتا ہے اس کا, آپ کی معیشت پہ بھی پڑ رہا ہوتا ہے اور آپ کی جو ہے سماجی رویوں کو بھی جو ہے وہ یہ سماج میں بتا رہا ہوتا ہے کہ عورت کیونکہ کمتر ہیں اس لیے جو ہے, یا سبسڈری کام کر رہی ہوتی ہے, مردوں کی انکم میں اضافہ کرتی ہے تو اس لیے ان کو کم. تو یہ بیسکلی سماج کی جو اندر رویے ہیں ان کو تبدیل کرنے کے بعد. دیکھیے اس میں ایک تو امپلیمنٹیشن, لا کے اوپر جو ہے سختی سے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ہراسمنٹ ہو رہی ہے فیکٹریز کے اندر, کام کی جگہوں پہ, اس کو جو ہے وہ ختم ہونے کی ضرورت ہے, تاکہ لوگوں کو یہ اعتماد ہو کہ کام کی جگہ جہاں وہ عورتیں جا رہی ہیں یا کر رہی ہیں, تو وہاں پہ ایک سیف انوائرمنٹ ان کو مل رہا ہے, ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ مل رہا ہے, جہاں پہ وہ لوگ کام کو بہتر بنا سکتی ہے اور بہتر کام کر سکتی ہے. اور ایک اور بات میں سے کہوں گی کہ کمپلین میکینزم کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر جو کمپلین میکینزم ہے انتہائی بہت خراب ہے, بہت زیادہ خراب ہے. تو اس لیے اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو یہ خوف نہ ہو کہ اگر ہم کمپلین کریں گے تو صدیاں لگیں گی اس ایشو کو ریزالو ہونے میں, یا ہمیں جو ہے وہ ریٹیلیشن کا سامنا کرنا پڑے گا اپنے مالکان کی. ٹھیک ہے. زہرا خان, جنرل سیکرٹری ہوم بیسڈ ویمن ورکرز ہمارے ساتھ موجود تھی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دی پروگرام.